کیا، اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے. یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس سادگی پہ کیا کروں میں جی؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کسی اور مچ رہا ہے. وہ ہم دکم دے اور ڈب دکم دے. لہٰذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں. بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے. اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں ان پٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں یہ لوگ. اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مولانا صاحب، آپ کے خیال میں کیا ایسی بات ہوتی ہے؟ کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعت ہیں اس چیز پہ ان پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا،
امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو. یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا. سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں ہے. اچھا، مدارس کی دو الگ الگ، ایک آپ کا اپنا موقف ہے، ایک ادھر مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے کوئی coordination نہیں حضرت کی؟ کوئی موقف نہیں ہے ان کا. تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں. مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے. تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا. تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا. تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا. جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا. اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے. اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے. جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ ضابطہ اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی. تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے. تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر؟ اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کب متاثر ہوگا؟ اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے. حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں. پاکستان میں اتنی غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کا شہر نشان نہیں ہے جی. میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں جی. اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا رستہ بتا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ لائحہ عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے. پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے. اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ. پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ صحابی الی رکن شدید. وزیر اعلیٰ صدر جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے. تو وہ کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی تھی، یہی تو تھی. اس میں خرابی کون سی بات ہے؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ ایوان صدر اور وزیر اعظم میں اختلافات تو نہیں ہیں جی نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دونوں. تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے کہا ایوان صدر کو پھر جواب دینا چاہیے تھا نا ان کو کہ آپ نہیں بھیج سکتے جی، آپ کو حق نہیں آتا. بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں. تو کیا وہ بڑی ذمہ ہے؟ نہیں، میں تو ایوان صدر کی جی سب کو سمجھتا ہوں نا جی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کو پاؤں ہے جی. صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں. کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، 1 دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا. تو اس پر نظیر موجود ہے. دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ جو ہے تمام ماسک اندر کرنے جا رہے ہیں. روڈوں کس نے کیا ہے؟ بھی کا سن رہے ہیں نہیں، اعلان کر دیا. کوئی اعلان نہیں ہوا. ہم مشترکہ طور پر میں عرض کر رہا ہوں جی کہ تمام مکاتب فکر مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینی اور ہمارے موقف کی حمایت کی. پور طور پر ہمیں ہم جہت حمایت حاصل ہے. جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے لگ گئی کہ ہماری طرف یہ بات منسوخ نہ کی جائے.
आपका टारगेट भी डी चौक होगा, जी आप भी डी चौक होगा। ये छोटा सवाल है जी, इतना बड़ा सवाल कर रहे हैं आप, सीधे आवाज में ये सीधे आवाज करा दिए। हुकूमत और तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस तरह, जी बातचीत चल रही है, तो मीटिंग भी तश्कील दे दी है तरीके इंसाफ की तरफ से, तो आपका भी इसमें कोई किरदार? बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बेकार नहीं कर रहे हैं, हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर पीटीआई और बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं, कायल लोग हैं। मौलाना साहब, जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद एक फौजी आदमी है, रिटायर्ड आ रहा है, और बताओ क्या बताओ। खिलाफ जो कुछ चल रहा है, क्या खान के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अदालत के मामले में फिर तो मिलिट्री अदालत में क्यों मुदाखलत करूँ? पीटीआई के एहतजाज के बारे में आप क्या कहते हैं? पॉलिसी चल रहे हैं, भाई आप तो अभी सवाल कर चुके हैं ना जी, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अच्छा सर, आपकी पेश रफ्त जो है ना पीटीआई के साथ, उसकी क़यादत के साथ बड़ी नुमाया नजर आई है, तो केपीके के वज़ीर आला आप पे बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, इसके बारे में? ये फार्म 47 वाली हुकूमत है ना। अच्छा सर, जो सूरत हाल है सर, यहाँ पे जो नो गो एरिया बन चुका है, सूबाई हुकूमत में ऐसा ना हो कि सूरज गुरूब हो जाए और हम घर न पहुँचे। ये इस सूरत हाल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सूबे में हुकूमत कहाँ है। अव्वलीन चीज़ जो आम आदमी का हक़ है वो उनके जान माल का और इज़्ज़त और आबरू तहफ़्फ़ुज़, सबसे अव्वलीन हक़ जो इंसान का है वही नहीं है आज, वही नहीं, वो नहीं है तो फिर मईशत कहाँ से आएगी, कारोबार लोग कैसे करेंगे। अब आप मुझे हमारे देहातों में जहाँ मुसल्ला लोग रह रहे हैं मस्जिदों में, अब उन लोग वहाँ के अवाम का क्या हाल होगा। स्कूल बच्चों को नहीं, कारोबार नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए कुछ कमा के ला सकें, तो गाँव छोड़ रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं जहाँ बच्चों को भी पढ़ा सकें, जहाँ कोई कारोबार रोजगार भी कर सकें जी। इस सूरत हाल में इस वक्त जो सूबे के अवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी आप समझें कि कोई हुकूमत एक मज़ा का किस्म की चीज़ है, बस भुगत रहे हैं। खुर्रम साहब में जो सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ पे तो अब हुकूमत के बाद जो एजेंसीज हैं, इदारे, उनकी नाकामी के बाद जर्गे भी नाकाम हो रहे हैं और वहाँ पे अमन लाया जा पा रहा, लोगों के पास ज़्यादा राह नहीं है, खाने पीने को नहीं है, हुकूमतें में भी नाकाम नजर आती है, तो उसमें आपका क्या किरदार बनता है? मैं साफ अर्ज कर दूं कि दोनों तरफ से इंतहाई अहम शख्सियात मेरे पास आई हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ, एक ज़िम्मेदारान के साथ इब्तिदाई मुशावरत की, लेकिन हमारी इस मुशावरत जो कुछ तरीक़ाकार या मुश्किल दिया गया, उसमें अगले ही ऐसे वाक़यात हो गए और मुसलसल 1 हफ्ते 10 दिन तक इंतहाई तल्ख़ वाक़यात है। तो ज़ाहिर है कि गर्मी के माहौल में तो आदमी वहाँ जाकर सिर्फ सीज़ फायर ही अगर कोई हिम्मत हो तो कर सके, लेकिन उनके असल मसले पे हाथ डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी होगी कि हम उसमें जाएं, अपना किरदार अदा करें जो हमारे बस में है। मौलाना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी फरमाया कि हम एहतजाज करेंगे, तो अगर हुकूमत ताकत का करती है तो अगला लाएअमल क्या होगा? एक सवाल ये, और दूसरा केपीके में अमन और अमान। आप एक सवाल क्यों नहीं पूछे कि मरने के बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जाने दो, हमें सफर करने दो। गुज़श्ता दिनों में आपने एक मखसूस इदारे पे खुले और दबे लफ्जों में बड़ी शदीद तनकीद की है। या खुले का हो या दबे का हो। सर मेरा सवाल पूरा है। आम लोगों में यही तस्वर है कि जब हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो फौज का किरदार काबिल तारीफ होता है, और जब हुकूमत से बाहर होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, तो मौलाना साहब जो है ना वो थोड़ा सा। मेरे भाई, ये हमारी ही खुसूसियत है,
اور شاید ہم اس ممتاز ہوں تمام دوسری جماعتوں سے کہ اگر ہماری رائے، ہمارے منشور، ہمارے نظریے سے ہٹ کر ہماری اتحادی حکومت بھی کوئی اقدام کرتی ہے تو ہم نے ان کی بھی مخالفت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشن کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے سوات سے جوڑ اور ان علاقوں میں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جو بھی ہے کہ اس سے کبھی بھی امن نہیں آئے گا جو آپ طریقہ کار اپنا رہے ہیں۔ اور وہ حکمت عملی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے، 20-22 سال بعد آپ کے 10-15 سالوں کے بعد آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ پھر شریف صاحب کی حکومت میں ہم تھے، انضمام کا مسئلہ ہوا فاٹے کا، حکومت میں تھے، ہم نے اختلاف رائے کیا، بیٹھ کر اختلاف رائے کیا، اور ایسا اختلاف رائے کیا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان کو ان کیمرہ اجلاس بلانا پڑا جس میں جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بڑی 3-4 دن تک ہمیں بریفنگ دیتے رہے، اور ہم نے اس کے مقابلے میں محنت کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم حکومت میں تھے، اور کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت میں ہم سب سے فرنٹ لائن پر آئے۔ یہ ابھی جو نواز شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جس میں ہماری وزارتیں تھیں اور انہوں نے رکھ کے مسئلے پر ایک قانون سازی کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی، ہم نے واک آؤٹ کیا۔ تو ایسی سوال ہمارے بارے میں نہ کریں، کسی اور کے بارے میں۔ مولانا صاحب، میڈیا کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جتنی میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں تو صحافیوں کو جو ہے سوال کرنے سے روک دیا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں، تو کیا سیاستدان کا یہ رویہ اس طریقے سے درست ہے صحافیوں کا؟ کیا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوشچن ہے سر کہ میڈیا ٹاکس کے اندر جو ہے صحافیوں کو روکا جاتا ہے اور سوال نہیں کیا جاتا، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، تو کیا ایک سیاستدان کا جو اس طریقے سے وہ درست ہے سر؟ آپ نے تبصرہ کر لیا، میرے تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیول پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس لیول پہ نہ ہوں۔ دینی طور پہ، عامی طور پہ انسانی حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں اکثر، اور پارلیمنٹ آپ اس حوالے سے آواز بھی بلند کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ کا یہ دینی مدارس کی ایک کڑی ہے، تو فی کا ایکٹ جو ہے یہ بھی نافذ کیا گیا، یہ بھی تو انسانی حقوق سمجھیں یا آزادی تقریر کی بھی، اس کو بھی پابند کرنے کی ہے۔ دیکھیے مول صاحب، میں ظاہر جی کے پارٹی کو نمائندگی کر رہا ہوں، اور کسی بھی محکمے سے وابستہ یا کسی بھی ادارے میں وابستہ ملازمین نے یا ان سے متعلق افسران نے یا جو بھی متاثر ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس اپنا معاملہ لاتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے تعاون مانگتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو اپنا تعاون دیا ہے، لیکن کہ اب وہ وکیل بلا تو وکیل تو نہیں بن سکتے ہم۔ اگر اس ادارے کے لوگ آتے ہیں ہم سے بات کر اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بالکل ساتھ دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا بہت نہیں آیا کہ وہ ہمیں آگاہ کر سکے۔ اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا، صحافی لوگوں کو ایک مشکل درپیش ہو جائے، مجھے کیا پتا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے، جب تک کہ آپ ملے نہیں، رابطہ نہیں کرتے، اس پر سمجھاتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی سمجھائے گا تو اتنا ہمارے اندر ہے کہ سمجھتے ہیں۔ جی مارشل ہو دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑا سابق آفیسر کے خلاف چارج شیٹ کی بات ہوئی ہے، تو کیا آپ کورٹ مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہم سے باہر کا معاملہ ہے، فوج کے اندر کا معاملہ ہے، اسی لیے تو ان کے اندر کے اپنے کورٹس ملازم کی تو ہے۔ اپنا معاملہ باہر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہو گئی، تو سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عوام نے اپنا یا خواہش کا اظہار کرنا ہے، اس کے لیے لیکن میں حضرت میں اصول کا پیروکار ہوں، اس طرح کے ہڑ دوڑ کا پیروکار نہیں ہوتا میں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو کرنے دو، لیکن ہم میرٹ ریکارڈ کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ صاحب، سوشل میڈیا پر سیاسی عدم برداشت اور نفرت پر مبنی پروپیگنڈے کا ذمہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار ہے، اور تو ایک آلہ ہے، اس کو آپ اچھائی کے لیے استعمال کریں، آپ برائی کے لیے استعمال کریں، دونوں
پہلو آزاد ہیں، لیکن زیادہ تر یہ برائیوں کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور بے ہنگم قسم کی ہمارے علاقوں میں شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ایک بیٹھک میں، اور جب بیٹھتے ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں، جس طرح کی بھی کمنٹس چاہیں کر لیتے ہیں جی آپس میں۔ اب وہ ایک خاص بیٹھک کی جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی بیٹھک بن گئی۔ اب بین الاقوامی بیٹھک میں وہی زبان، تو میں زبان اور الفاظ کے استعمال میں اس قسم کے کمنٹس جو ہم دیکھتے ہیں، انتہائی مجھے افسوس ہوا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا کدھر جا رہی ہے۔ ان کو بہرحال تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تہذیب اور وقار وہ لازمی امر ہے۔ انسان اگر انسان ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے تہذیب، اخلاق، اقدار، وقار کے ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ساتھ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں پوری بھارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے، اور یقیناً وہ پورا خاندان، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ افغانستان کی تاریخ، افغانستان کے جہاد جو روس کے خلاف ہوا یا ابھی امریکہ کے خلاف ہوتا رہا، یقیناً اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے۔ مولانا جلال الدین حقانی صاحب، ان کی جو جہادی جذبہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کی جو خود اعتمادی تھی، ان کی جرت تھی، وہ یقیناً تاریخ میں ثبت ہوگی، اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن بہرحال اس خاندان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، اور مولانا خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر یقیناً دل افسردہ ہوا ہے، لیکن بس ہے دنیا میں ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پر کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا، حسن نصر اللہ کو، پھر اس کے بعد دوسرے جو لیڈر آئے حماس کے یحییٰ سنوار، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں، بڑے بڑے شخصیات نشانہ بن رہی ہیں اس سارے صورتحال کی، تو یہ تشویشناک صورتحال تو پوری دنیا میں ہے۔ اسرائیل جس طریقے سے ریاستی دہشت گردی کا ہے، بھائی جنگ ہے تو جنگجوؤں سے لڑو، آپ عام آدمی کے اوپر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ 50,000 سے زیادہ لوگ آپ نے شہید کر دیے، 75% اس میں چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں، اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بات کیسے کریں گے؟ ان کیا پہنچے گا کہ آئندہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہاں 50,000 لوگ شہید ہو گئے، اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر کیوں پابند، اس کو مطلب بنایا۔ وہ افغانستان ہے، ان کو اپنے اختیار سے چلنے دو، ان کو حکومت کو تسلیم کیا جائے، وہ اور ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اب اگر رشیا وہ کر رہا ہے، اگر چائنا کر رہا ہے، تو دنیا کی دو بڑی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، کے باوجود بھی مغرب اور امریکہ بس وہ نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ نہ عالم دار انصاف کے فیصلے مان رہے ہیں، اب جرت کے ساتھ ان کو مسرت۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر اگر قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور قوتیں جو ہیں وہ اس سے باوارا ہو جاتی ہیں، تو انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر امن کیسے آئے گا جی؟ مولانا صاحب شام کی بھی آپ نے نیشنل ایشو چھوڑا ہے، شروع کیا ہے کہ شام کی جو سچویشن ہے کیا نیا افغانستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا مقامی ایشو ہے یا اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں؟ ابھی رائے دینا مناسب نہیں ہے، لیکن باہر بڑی تبدیلی ہے عرب ملکوں میں، عراق کے بعد پھر لیبیا کے بعد ابھی شام میں یہ بڑی تبدیلی سے تعبیر کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اب مزید آیا ہے، چونکہ ہمارا تو وہاں کوئی رابطہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر اس پر کوئی حد میں رائے دے سکیں، نظر ہے اس کے اوپر، دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہماری تمنا یہ ہوگی وہاں ایک مستحکم حکومت ہو، اور وہ بھی ہماری مسلمان بھائی ہیں، وہاں بھی امن و امان رہے اور استحکام آئے۔